اصل میں استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے بڑا ہی معتبر اور قابل اعتماد رشتہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ٹیچر اور فیمیل اسٹوڈنٹس اور فیمیل ٹیچر اور میل اسٹوڈنٹس ان کے آپس میں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ نکاح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کسی خاص نظر سے، کوئی ممانعت تھوڑی ہے، نکاح ہو سکتا ہے تو ہو گیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ استاد جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ویسے یہ آپ نے جس طرح سے یہ بات بنا لی ہوئی ہے نا کہ استاد باپ کی حیثیت کا ہوتا ہے یا فیمیل ٹیچر ہے تو ماں کی حیثیت کی ہوتی ہیں، تو وہ سارے اگر آپ کے 10 استاد ہیں تو 10 باپ تو نہیں ہو سکتے نا۔ جو انسان کا نا ایک کنیکشن بنتا ہے کسی ایک ٹیچر کے ساتھ، صحیح، ٹھیک ہے، وہ میل ہو فیمیل ہو، کنیکشن بن جاتا ہے۔ تو جس کو استاد ماننا ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ دن میں ایک کتاب یا ایک لیکچر لے کے آپ شام کو گھر چلے جائیں تو آپ اس کے شاگرد ہو گئے ہیں، یہ بات یہاں تک نہیں پہنچ جاتی۔ پھر یہ کن معنوں میں؟ استاد کے قدموں سے کامیابی نکالنی ہوتی ہے، صحیح، بہت لمبی بات ہے یہ، اس کو چھوڑیں۔ رہ گئی بات کہ آپ نے کہا کہ وہ فیمیل اور میل جو ہے، فیمیل اگر ٹیچر ہیں تو میل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پھر پسند کر لیتے ہیں اور بعد میں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس طرح کی بات کروں گا کیونکہ ہمیں سنتے ہیں دوسرے معاشروں کے بھی لوگ، سکھ بھی ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اس مسیحی دوست بھی سنتے ہیں، ہندو دوست بھی سنتے ہیں، تو ساری دنیا سنتے ہیں۔ ہم اسی حساب سے بات کرتے ہوئے میں بتاؤں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں یہ کہاں آپ کو اجازت ہے کہ مردوں کو عورتیں پڑھائیں؟ بالکل نہیں، یا عورتوں کو جو ہے مرد پڑھائیں؟ بالکل، عورتیں پڑھائیں مردوں کو مرد پڑھائیں تو ٹھیک ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اب جب آپ پہلے ہی ایک وائلیشن کر دیتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو وائلیشن ہو گئی کہ اب مردوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں، بالغ مرد ہے ان کو عورتیں پڑھا رہی ہیں، بے شک وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، ان کی بڑی تعظیم ہے، لیکن اب کیونکہ ادھر گنجائش موجود ہے، اس گنجائش کا فائدہ پھر کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا۔ میں اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک اچھا پوائنٹ آف ویو بھی بتاؤں نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ نکاح کی طرف یا کسی رومانوی رشتے میں تبدیل ہوتا ہوا آپ دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میل بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، 2 سال کے 3 سال کے بھی بچے ہوں، اگر آپ ان کا بیہیویئر نوٹ کریں تو وہ فیمیل ٹیچر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ فرینڈلی ہوتا ہے، ہاں، ماں سے بھی زیادہ ان کی بات مانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر سکولز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات کب تسلیم کر لی؟ پتا تھی تسلیم تب کی جب میرا اپنا بیٹا 3 سال کا ہوا، تو مونٹیسری ہم نے اس کے گھر میں بنایا، اپنے گھر میں، صحیح، اس کا ایک کمرہ بنایا، اور اس پرٹیکولر کمرے کے اندر اس کی ماں اس کو ٹیچر بن کے پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 1 گھنٹے کے لیے اس کی ٹیچر ہے، تو اسے کہتی ہے اذلان بیٹا میں آپ کی ٹیچر ہوں۔ اس 1 گھنٹے میں وہ ماں کی سب سے زیادہ فرما برداری کرتا، باقی سارا دن ماں کی کوئی بات نہیں مانتا۔ صحیح، بات کو سمجھ رہے؟ سمجھ رہا ہوں۔ یہاں سے مجھے لگا واقعی یہ درست بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ فیمیل ٹیچرز کی بات جلدی مانتے نہیں کرتے۔ اب کیونکہ وہ پھر مونٹیسری سے پھر اسی اسکول میں آگے شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر میٹرک تک چلے جاتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اگر وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ایک فیمیل ٹیچر کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ان کو اس کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، ان بچوں کو ان کا وقت اچھا لگتا ہے، ان بچوں کو ان کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، یا ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ صحیح، اس کو آپ کوئی دوسری نظر نہ دیں۔ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ یونیورسٹیز میں جا کے ہوتا ہے، جی بالکل، کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں بچیاں پڑھتی ہیں اسی یونیورسٹی میں پھر ٹیچر بھی لگ جاتی ہے، بالکل، تو جو نیا آنے والا بیچ ہوتا ہے اس میں اور ان میں کوئی زیادہ ایج کا ڈفرنس نہیں ہوتا، بالکل، تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں گنجائش باقی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب نکاح ہو گیا تو پھر تو جائز بات ہے، اس میں ہمیں کیا ہے۔ رہ گئی بات یہ دوسرے اینگل سے دیکھنے کی، یعنی ہمارے معاشرے، ہمارے مذہب سے باہر اگر آپ اسے دیکھتے ہیں دوسری سوسائٹیز میں یہ کیوں ہوتا ہے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بڑا پرفیکٹ انسان لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو پرفیکشن نظر آتی ہے، اور ٹیچر کی طرف اٹریکٹ ہو جانا انسان کا، یعنی میل ہے تو فیمیل کی طرف، فیمیل ہے تو میل کی طرف، یہ بہت ہی فطرتی سی بات ہے، یعنی صحیح، وہ اس کی عادات پسند ہوتی ہیں آپ کو، اس کا طرز زندگی پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہ احترام بھی شامل ہوتا ہے، یس، اور پھر اس کا ڈومینیٹ کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو،
یعنی آپ کی ذات کو کوئی ڈومینیٹ کر رہا ہے, صحیح. آپ پہ اختیار رکھتا ہے. بالکل صحیح. یہ چیز بھی آپ کو اس کی اچھی لگتی ہے. یہ دوسرے معاشروں کی بات کر رہا ہوں, جیسے برطانیہ ہو گیا, اب یو ایس ہو گیا, وہاں پہ اگر بالکل بھی اس چیز کی ممانعت نہیں ہے تو وہاں پہ شاید اس طرح ہوتا ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بڑی سمپل سی بات کہتا ہے, اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, ہمارا معاشرہ کہتا ہے, ہمارا دین کہتا ہے بھائی مرد مردوں سے پڑھے, بچیاں بچیوں سے پڑھے, آپ کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے نا ان میں آج کل یہ ایک تقریباً لازم و ملزوم چیز ہو گئی ہے, اس میں فیمیل میلز کو پڑھا رہے ہیں, میلز فیمیلز کو پڑھا رہے ہیں. تو جو گھرانے بہت لمیٹڈ سے رہتے ہیں نا, وہ پھر اپنے بچوں کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو نا, اس طرح کے اداروں میں پھر بھیجتے نہیں ہیں. ان کی تعلیم کا بھی عرض ہوتا ہے. میں کیا بتاؤں, میں خود کو ایجوکیشن میں پڑھا, میں تو پڑھا, تو ہماری تو کبھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی. بلکہ مجھے تو یاد ہے, اگر بچپن کی آپ پوچھ لیں بات, تو ہمیں جب سزا دینی ہوتی تھی تو لڑکیوں میں بٹھا دیتے, منہ سے بات ہی نہیں نکلتی تھی, اتنی شرم آتی تھی. یا پھر ہمارا دور اچھا تھا, پتہ نہیں آج کل کا کیا دور ہے. فیروز خان صاحب, بہرحال جو استاد کی ڈیفینیشن ہے وہ اس ویڈیو میں بیان نہیں کی جا سکتی, کیونکہ آپ نے سوال اور کیا. کسی دن استاد پوچھیں گے تو پھر ہمیں آپ فرصت بھی دیجیے گا, لمحات بھی دیجیے گا, وقت دیجیے گا, تاکہ ہم نے اپنے استاد کی بات جب کرنی ہے تو وہ دنیا سنے کہتے کس کو ہے استاد.